میرے بھائی، جمعیت علماء کا کام کسی اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی کے اندر کیڑے لگانا نہیں. ہمارا کیا، ہم کیا ہمیں اس جس کرسی پر ہمیں بیٹھنا گوارا نہیں، ہم کیوں اس کرسی کے بارے میں کہیں جو چاہے بیٹھ جائے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فرقہ پرستی کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ تک اس آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. یہ دنیا کا دستور ہے. فرقہ پرستی کو فرقہ پرستی سے نہیں مٹایا جا سکتا. جس طرح آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، فرقہ پرستی کی آگ کو بجھانے کے لیے پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی. اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. فرقہ پرست طاقتیں ہندو مسلم دلوں کو توڑنا چاہتی ہیں. میں مسلمان اور ہندو کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر ملک سے محبت ہے، اگر امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ دکانوں کو چلانا چاہتے ہو، اگر امن و امان کے ساتھ فیکٹریوں کو چلانا چاہتے ہو، اپنی پرانی تاریخ جو پیار و محبت کی تاریخ ہے اس کو زندہ کرو. اگر نہیں زندہ کرو گے ملک جل جائے گا، تم جل جاؤ گے، نہ اکثریت رہے گی نہ اقلیت رہے گی. یہ ہمارا پیغام ہے اور ہمیں اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی عار نہیں ہے. کوئی مانتا ہے نہ مانے ہماری بات کو، ہمارے دل کو اطمینان ہے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی مانتا ہے مانے، نہ مانے نہ مانے. لوگوں کے دل ہمارے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے. اگر خدا کو ملک کو زندہ رکھنا ہے، اب اس کی صورت یہی ہے میرے بھائی کہ جہاں رہو پیار و محبت کے ساتھ رہو. یہ جو کچھ ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے. 2-4 نہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں، 20-20 25-25 سال سے بے قصور لوگ پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. کیا آفت آ گئی؟ اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا، مسلمان دہشت گرد ہوتا، تو مسلمان تو 1300 سال سے ہندوستان میں کب کی آگ لگ چکی ہوتی، بھسم ہو چکا ہوتا. آج کون سی بات ہو گئی ہے؟ کہا جا رہا ہے اور ایک دنیا کو مصیبت کا شکار بنا. کون کر رہا ہے؟ میں نہیں کسی حکومت کو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ آگ لگا رہی ہیں. آج مکوکا کی جگہ دوسرا قانون لایا جا رہا ہے. بھئی کیا آفت اور مصیبت کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ اور بھئی ہر آدمی کے سامنے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بیٹھ کر کے لوگ کاروبار زندگی کر رہے ہیں. تم کیا کرنا چاہتے ہو علاوہ اس کے کہ ملک میں آگ لگانا، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ملک تو اس طرح نہیں چلے گا. میرے بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے حکومت سے، نہ ہم حکومت کے لوگ ہیں، نہ ہمیں اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ملک ٹوٹ چکا ہے فرقہ پرستی کی بنیاد پر، اور اگر فرقہ پرستی پر لگام نہیں لگی ملک پھر ٹوٹے گا. اور یہ ہم خدا کی قدرت سمجھتے ہیں. یعنی ہم اس بات کو اپنے لیے تائید سمجھتے ہیں کہ دیکھو، دنیا کی سپر طاقت کا صدر ہندوستان میں آیا. ان کے آنے سے 2 مہینے پہلے، میرے خیال میں نومبر کا مہینہ تھا، ساری دنیا الیکشن کے بعد خاموش، مایوس، نروس بیٹھی ہوئی تھی. کوئی کچھ بولتے ہی نہیں تھا. بڑی بڑی طاقتیں جو ملک میں 50-50 سال حکومتیں کر، ایسا لگتا تھا جیسے گم ہو گئیں. ہم نے سب سے پہلے دیوبند کے اندر اجلاس بلایا اپنا مجلس منتظمہ کا. سارے ہندوستان سے لوگ، ہم نے ایک عام اجلاس کیا.
لاکھوں آدمی دیوبند کی سڑکیں بند ہو گئیں، چلنا جلسگاہ تک پہنچنا ممکن نہیں رہا۔ خدا جانے کہاں سے اتنا آدمی امڑ رہا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے وہاں فرقہ پرستی کے خلاف، اگر اس آگ کو بجھانا ممکن ہے تو صرف پیار و محبت سے، ہم نے یہ نعرہ دیا وہاں، اور ہم نے کہا اگر پیار و محبت نہیں ہوگا فرقہ پرستی بڑھے گی، ملک تقسیم ہو چکا پھر تقسیم ہوگا۔ 2-3 مہینے کے بعد اوباما آئے اور جاتے جاتے جو الفاظ ہمارے تھے وہی الفاظ کہہ کر کے گئے۔ ہماری آواز کے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمارے دل کے اندر ڈالا تھا اسی اللہ نے ان کے دل کے اندر بھی ڈالا کہ یہ کہو، اور وہ کہہ کر کے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے فرقہ پرست بالکل آپے سے باہر جس کے منہ میں جو آ رہا تھا کہا، لیکن ابھی فرقہ پرستوں کو مکمل طاقت میسر نہیں ہوئی۔ لوک سبھا میں ہو گئی، سیکولر دستور کو تبدیل کرنا اور ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر اکثریت نہ ہو۔ ادھر چلنے کے لیے آج بھی راستہ وہی چلنے کے لیے مانگا جا رہا ہے، کھولنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری آواز میں طاقت ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ملک میں دلی میں الیکشن ہوا، نہ جیتنے والوں کو یہ توقع تھی کہ وہ اس طرح جیتیں گے، نہ ہارنے والوں کو یہ توقع تھی کہ وہ اس طرح ہاریں گے۔ ایسے نتائج سامنے آئے کہ انہوں نے اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر کے رکھ دیا۔ یہ ہندو اور مسلم دونوں کی سمجھ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرقہ پرستی ننگا ناچ رہی ہے، ملک اس طرح نہیں چلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ چند ماہ کے بعد بہار میں بھی اسی طرح کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ 1.5 سال کے بعد یو پی میں بھی اسی طرح کا نشانہ نکلے گا، نتیجہ آئے گا۔ اس لیے کہ اکثریت اور اقلیت امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کاروبار چلانا چاہتے ہیں، فیکٹریاں چلانا، فرقہ پرست طاقتیں ہر چیز کو آگ لگانا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، ہم جو کر رہے ہیں اور جو ہم نے کیا ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہم تو خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی ہم تو فقیر لوگ ہیں، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں قوم سے، دوسرے ہاتھ سے قوم کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ اگر ہم نے 53-54 لاکھ روپیہ ان حضرات پر خرچ کیا تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک کبھی 53-54 لاکھ روپیہ اپنے گھر میں دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم نے کر دیا، اور آج بھی یہ حضرات 58 کیس لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں۔ اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سالانہ، مگر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے بابا؟ ہمارا تو بس قوم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم امانت داری کے ساتھ لے رہے ہیں اور امانت داری کے ساتھ دے رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قوم ہمیں دیتی ہے، ہم خرچ کر دیتے ہیں، اس سے زائد کیا چیز ہے؟ کچھ تو ہے نہیں۔ میرے بھائی، ہم جب تک زندہ ہیں یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے گا، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں اقلیت سے بھی کہتا ہوں، اکثریت سے بھی کہتا ہوں، ہندو سے بھی کہتا ہوں، مسلمان سے بھی کہتا ہوں کہ بابا خدا کے لیے ان حالات کو کنارے لگاؤ۔ اگر نہیں لگاؤ گے تو نہ کاروبار چلے گا، نہ فیکٹریاں چلیں گی، نہ امن و امان رہے گا، ملک کے اندر بڑی تباہی آئے گی، اور اس طرح ملک بالکل تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اکثریت اور ہندو فرقہ پرست ہے، ایسا نہیں، یہ ایک ٹولی ہے۔ یہ سمجھنا بھول ہے کہ ہر ہندو فرقہ پرست ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔
ابھی بہار کے اندر فساد ہوا، ایک لڑکی مسلمان جو کالج میں پڑھتی تھی، اس کا ایک ہندو لڑکے سے کالج میں تعلق ہو گیا، وہ لڑکا لے کر چلا گیا، اس کے اوپر آگ لگ گئی۔ میں اس بد نصیب لڑکی کے باپ سے کہتا ہوں کہ بدبخت، تو نے اپنی جوان لڑکی روزانہ تیرے سامنے بن ٹھن کر کپڑے پہن کر اسکول جاتی تھی، جوان لڑکی ہے، تجھے گوارا تھا، جب اس لڑکی نے دوسرے سے تعلق، تو اب روتا کیا؟ اپنے سر کو دیوار سے دے کے مار۔ لیکن اس بدبخت نے اس کو قتل کرا دیا، لڑکے کو۔ میں کہتا ہوں لڑکی گئی، یہ بھی بدبختی، پھر اس کے بعد ہندو کا قتل ہوا، وہ بھی بدبختی۔ اب اس کے بعد تیسری چیز آئی، جو بی جے پی کا وہاں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اس نے 3-4 ہزار ہندوؤں کو جمع کیا، کھانا کھلایا، کہا حملہ کر دو اس کے اوپر۔ انہوں نے حملہ کر دیا، 50 یا 40 گھر تھے، انہیں سب کو آگ لگا دی، 3-4 آدمی بچے وہ بھی مر گئے دم گھٹنے سے۔ لیکن اسی بستی کے اندر ایک ہندو عورت نے 12 مسلمان بچے اور عورتوں اور بوڑھوں کو پناہ دے کر کے بچایا۔ یہ کردار ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہر ہندو فرقہ پرست غلط ہے۔ میں مظفر نگر کے اندر 2 سال پہلے فساد ہوا اور ساری دنیا میں اس کا، میں جانتا ہوں گاؤں ایسے بھی ہیں جن کے پردھان بندوق لے کر کے کھڑے ہو گئے اور 250 یا 150 عورتوں کو اور بچوں اور مردوں کو اپنے گھر کے اندر رکھا، کہا پہلے ہم مریں گے پھر تمہارے اوپر کوئی آنچ آئے گی۔ اور جب حالات کے اندر ذرا سی سکون ہوا، پولیس کو بلا کر کے ان کو مسلمان گاؤں کے اندر بھیج دیا۔ یہ بھی کردار ہے۔ اس لیے مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہر ہندو فرقہ پرست ہے، نہیں، جو سمجھدار، ملک دوست، محبت رکھنے والے ہندو ہیں ان کو پکڑو، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہو۔ میں ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں مسلمانوں کے دکھ سکھ میں شریک رہو، ورنہ یہ فرقہ پرستی نہ تمہیں چین سے رہنے دے گی نہ اقلیت کو چین سے رہنے دے گی۔ جمعیت علماء کا یہ ایک پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جلسہ کیا، اور میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جمعیت علماء جو آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی جماعت ہے، آپ نے اس کی آواز پر اتنی بڑی تعداد میں احمد آباد میں شرکت کی ہے۔ پیغام ہمارا یہ ہے، جمعیت علماء کا کردار یہ ہے۔ وقت بہت ہو گیا، ورنہ میں آپ کو جمعیت علماء کی تاریخ بتاتا۔ ہمارا پیغام اور آواز یہی ہے جس کو ہم پوری دنیا کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہندو اور مسلم کا نہیں ہے، بلکہ ہر انسانیت دوست انسان کے لیے پیغام ہے، چاہے وہ دھرم اور مذہب کچھ بھی رکھتا ہو، کہ اپنے اندر محبت کو پیدا کرنا چاہیے انسانیت کی بنیاد پر۔ میں ارباب مدرسہ سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو، فرقہ پرستوں نے نفرت کی دیواریں کھڑی کی ہیں، اسلام کو بتایا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اسلام، تو کہا یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ طلبہ اور مدرسین پڑھاتے ہیں، ان کو کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ مدرسے والے بڑے مگن ہیں کہ چندہ لاتے ہیں اور لا کر کے خرچ کرتے ہیں، صحیح ہے، بہت بڑا کام کر رہے ہو، قرآن و حدیث پڑھا رہے ہو، لیکن نادان نہ بنو۔ ملک کو جدھر لے جایا جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ بیل چڑھ گئی اور مقصد میں کامیاب ہو گئے، مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے، بلڈوزر چلا دیا جائے گا۔ اگر بچانا چاہتے ہو تو ان نفرت کی دیواروں کو توڑو، وہ ٹوٹے گی پیار و محبت سے۔ سال میں 2-3-4 پروگرام ایسے کیا کرو کہ انسانیت دوست اکثریت ہندوؤں کو لاؤ، دکھلاؤ، بیٹھا لو، کیا پڑھاتے ہو، کس طرح رکھتے ہو، کیا سمجھاتے ہو، کیا ذہن دیتے ہو، دنیا کے سامنے پیش کرو، تب یہ نفرت کی دیواریں ٹوٹیں گی، ورنہ نہیں ٹوٹیں گی۔
اگر یہ کرو گے زندہ رہو گے، نہیں کرو گے تو دیکھو نوشتہ دیوار کو پڑھو، ملک چل کدھر رہا ہے، کیسے زندہ رہو گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا سوچ سمجھ کر اپنے قدم کو بڑھاؤ اور ادھر لے کر چلو ملک کو۔ تمہارے ہاتھ کے اندر اگر خدا کی نصرت ہے تو راستہ ہے کٹھن، مگر اللہ کی تائید سے کٹھن نہیں رہتا۔ میرے بھائی، میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وقت بہت ہو گیا، 12:15 بج رہے ہیں۔ آپ حضرات بھی سوچیں گے کہ بھئی اس نے تو ساری رات ہی کا ٹھیکہ لے لیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جمعیت علماء کے اس پیغام کو آپ حضرات انفرادی طریقے پر ہر جگہ جہاں رہیں ہمت کے ساتھ اللہ کی تائید اور اس سے نصرت کے طلبگار رہتے ہوئے آپ آگے بڑھائیں۔